بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فارورڈ پبلک اسکول ای لرننگ جماعت پنجم میں خوش آمدید۔ بچوں، میرا نام نالائق ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ آج ہم اسلامیات میں سبق نمبر 4 دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ پڑھیں گے۔ بچے، اس کا حصہ اول ہے۔ حصہ اول میں ہم سبق کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اب سب سے پہلے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 18 نکالیں اور اس پہ دیکھیں باب 2 ایمانیات اور عبادات۔ بچے، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ چلے بچے، پینسل ہاتھ میں لیں اور مشکل الفاظ کے معنی لکھتے جائیں۔ بچے، اس دنیا میں ہر انسان کو ایک مقررہ خاص وقت تک زندگی گزارنا ہوتی ہے۔ جو انسان پیدا ہوتا ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہوتا ہے اور اپنے خالق اور مالک اور پروردگار کے حضور سامنے پیش ہونا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے کئی رشتہ دار، دوست اور محلے دار اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ہمیں بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے اور مرنے کے بعد ہمیں ایک نئی زندگی ملنی ہے۔ یہ عقیدہ بچوں، عقیدہ ایمان، یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کائنات کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ انسان، جانور، درخت، پہاڑ وغیرہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے چلتے پھرتے انسانوں کو مر کر قبروں میں دفن ہوتے دیکھتے ہیں۔ اس طرح سب انسان مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سامنے، جیسا کہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، حضور کا مطلب سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ آخرت کا دن ہوگا اور اس دن سب کے اعمال ناموں کا حساب ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اس کی مختصر وضاحت کرتی چلوں کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک کھیتی سے تشبیہ دی ہے۔ کسان کھیتی میں جس فصل کے بیج بوتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے، نہ کہ بیج گندم کے بوئے اور فصل گنے کی کاٹے۔ اس طرح دنیا میں انسان جیسا عمل کرے گا ویسا ہی صلہ پائے گا۔ پیارے بچوں، اگر اچھے اعمال کیے تو اچھا صلہ مطلب جنت، اور اگر برے اعمال کیے تو صلہ برا یعنی جہنم۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقررہ وقت تک زندگی گزارنے کے لیے بھیجا اور اپنی فرمانبرداری اور عبادت کا حکم دیا۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کتنے لوگ یہ دنیا فانی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ان میں کچھ رشتہ دار، دوست اور محلے دار بھی ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہو کر قیامت تک آنے والے تمام جانداروں کے لیے ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب اس بات پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ پیارے بچوں، ایمان مفصل میں ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یعنی کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ آخرت ہو۔ بچوں، اب صفحہ نمبر 19 پہ دیکھیں اخروی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی فرمانبرداری اور عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ آخرت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا حساب ہوگا۔ جن کے اعمال نیک ہوں گے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جن کے اعمال برے ہوں گے ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ بچوں، ٹھکانہ جگہ،
رہنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: پھر جس نے ایک ذرہ بچے معمولی چیز ذرہ کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کے نتیجے کو دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اس کے نتیجے کو دیکھ لے گا۔ الزلزال 7 اور 8 آیات۔ نامہ اعمال: انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں جن کو کرامن کاتبین نیک لکھنے والے، پھر بچے بریکٹ میں لکھے فرشتے، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، کی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ انسان کے اعمال لکھتے جائے۔ ایک فرشتہ دائیں کندھے پر ہے جو نیک اعمال لکھتا ہے، اور ایک فرشتہ بائیں کندھے پر ہے جو برے اعمال لکھتا ہے۔ قیامت کے دن یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ انسان کی اصل منزل: ایک مسلمان کی زندگی کی اصل منزل آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ناپائیدار، کمزور یا فانی اور عارضی بچے ختم ہونے والی اور عارضی ہے۔ تو پیارے بچوں، ابھی ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس سے واضح ہو گیا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو اپنے رب کی عبادت اور فرمانبرداری کے لیے بھیجا ہے۔ اگر وہ اس فرض کی تکمیل کرے گا تو آخرت میں حساب کتاب میں آسانی ہوگی، کیونکہ بچوں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے کندھوں پر 2 فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں مقرر کیا ہے کہ وہ انسان کے اعمال لکھتے جائے، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور یہ فرشتے جو کچھ لکھتے ہیں وہ اعمال نامے کہلاتے ہیں۔ یہ اعمال نامے اللہ کے سامنے آخرت میں پیش ہوں گے اور اس کے مطابق سزا یا جزا دی جائے گی۔ سزا کے طور پر جہنم میں بھیجا جائے گا اور بچے جزا کے طور پر جنت نصیب ہو جائے گی۔ چلے بچے اب صفحہ نمبر 20 پہ دیکھیں۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ جس طرح لوگ سفر کے دوران مسافر خانے میں کچھ دیر قیام کر کے اپنی منزل کی طرف چل پڑتے ہیں، اس طرح اس دنیا کو بھی مسافر خانے کی طرح سمجھنا چاہیے۔ مسلمان کی اصل منزل اس کی اخروی زندگی ہے۔ اخروی بچے موت کے بعد۔ ہمارے ایمان میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ اس دنیا کی کوئی چیز بھی ہماری ملکیت جائیداد نہیں، بلکہ ہمیں ہر ایک چیز کو یہاں چھوڑ کر آخرت کو چلے جانا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس شخص نے اپنی دنیا کو عزیز رکھا اس نے گویا اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت کو عزیز رکھا اس نے فائدہ پایا۔ تو تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پر ترجیح دو۔ ترجیح بچے فوقیت یا اہمیت۔ ایک عربی مقولہ ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ترجمہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس مقولے کا مطلب ہے کہ یہ دنیا ایک کھیت کی مانند ہے، جس طرح ایک کسان کھیت میں جس فصل کا بیج بوتا ہے تو وہی فصل اگتی ہے اور وہی فصل وہ کاٹتا ہے، بالکل اسی طرح انسان اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے انعام اور جنت ہوگی۔ لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی بجائے شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے ذلت و رسوائی شرمندگی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ پیارے بچوں، ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، مطلب کچھ ہی عرصے کی،
اور اخروی زندگی ہی دراصل اصل زندگی ہے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے جہاں کچھ دیر کے لیے بندہ آ کر پھر واپس اپنی منزل کی طرف چلتا ہے۔ اس دنیا کی تمام چیزیں، سہولتیں وغیرہ چھوڑ کر ایک دن ہمیں جانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کی بجائے اپنی آخرت کو سنوارے، نیک اعمال کرے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے اور کسی کو تکلیف نہ دے تاکہ ہمیں آخرت میں بہترین صلہ ملے، صلے کے طور پر جنت۔ بچوں، صفحہ نمبر 21 پہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو غنیمت یعنی قابل قدر موقع جانیں، کیونکہ یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، نیک اعمال کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، اپنے مسلمان بھائیوں سے نیک سلوک کریں اور دوسروں کے کام آئے۔ اس سے ہماری اخروی زندگی کامیاب ہوگی اور ہمیں جنت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر سبق نمبر 4 دنیا آخرت کی کہتی ہے حصہ اول پڑھائی اور وضاحت کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے بچے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ حصہ دوم تک کے لیے اجازت دیں، گھروں میں رہے، محفوظ رہے۔ اللہ حافظ۔